السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر رسالت کسے کہا جاتا ہے اور اس کے متعلقہ اہم مختصر سوالات وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ فرسٹ ایئر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں 24 نمبر کے شارٹ کویسچن آتے ہیں اور شارٹ کویسچن سارے کے سارے کتاب میں سے ہوتے ہیں اور کتاب میں سے ہی ان کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ لہذا شارٹ کویسچن پہلے ہم نے 5-6 جو لیکچر دیے ہیں وہ لانگ کویسچن تھے، اب رسالت کے متعلق امپورٹنٹ شارٹ کویسچن آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ باب اول ہے رسالت۔ سوال ہے رسالت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، کہ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور اصطلاحی مفہوم دینی اصطلاح میں رسالت اس منصب کہتے ہیں عہدہ، اس منصب کو کہا جاتا ہے جس پر رسول فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ یعنی رسالت وہ منصب کہا جاتا ہے جس پر اللہ کا بندہ رسول جو ہے اس پہ فائز ہو کر اللہ رب العزت کے احکامات اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ رسول کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اصطلاحی مفہوم اسلامی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ یعنی رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس لیے منتخب کیا ہو کہ اپنے احکامات اللہ کی ذات اپنی مخلوق کی طرف بھیج دے۔ بعض اوقات شارٹ کویسچن رسالت اور رسول کا صرف لغوی معنی پوچھا جاتا ہے کہ رسالت اور رسول کا لغوی معنی کیا ہے، تو آپ بتائیں گے صرف رسالت کا لغوی معنی الگ لکھ دیں گے پیغام پہنچانا، اور رسول کا لغوی معنی الگ لکھ دیں گے پیغام پہنچانے والا۔ بعض اوقات رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی پوچھا جاتا ہے 2 نمبر کا شارٹ کویسچن، پھر آپ اس کو مکمل لکھیں گے، پہلے لغوی معنی پھر اصطلاحی معنی۔ بعض اوقات رسول اور نبی کا لغوی معنی پوچھا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ نبی کا لغوی معنی خبر دینے والا، رسول کا لغوی معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کا لغوی معنی خبر دینے والا۔ اصطلاحی مفہوم اس کا، نبی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے۔ نبی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے ارشادات جو ہوتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو اس سے آگاہ کرتا ہے۔ اور اگر نبی اور رسول کا آ جائے تو رسول کا آپ نے لغوی معنی لکھ دینا پیغام پہنچانے والا، اور نبی کا لغوی معنی آپ نے لکھ دینا خبر دینے والا۔ اور اکثر یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ جاتے ہیں اور اسی طرح MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ وحی کا لغوی معنی ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنا۔ خصوصاً جب بھی کوئی لغوی معنی پوچھا جائے تو آپ نے سیم وہی لکھنا ہے جو کتاب میں لکھا گیا ہے، اور اسی کے مطابق MCQs بن کر آتے ہیں۔ اور لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنا۔ اصطلاحی مفہوم اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ یعنی اصطلاحی معنی میں 3 باتیں آئیں گی، یا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی طرف اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے بھیجا، یا براہ راست دل میں ڈال دیا، یا پردے کے پیچھے سے سنوا دیا۔ بعض اوقات اس کا شارٹ کویسچن کا ایک طریقہ کار اور آ جاتا ہے، وہ طریقہ کار یہ بنتا ہے کہ وحی پہنچانے کے طریقے کتنے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ وحی پہنچانے کے 3 طریقے ہیں، اور یا تو ویسے تو زیادہ ہیں لیکن ہماری کتاب میں 3 ہیں تو آپ 3 ہی بیان کریں گے۔ یا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی کرتے، یا پھر دل میں براہ راست ڈال دیتے، یا پھر کیا کرتے کہ پردے کے پیچھے سے سنوا دیتے۔ اور اس کے بعد اگلا شارٹ کویسچن ہے انبیاء کرام کی تعداد اور آخری نبی کا نام کیا ہے، کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے اور آخری نبی کا نام کیا ہے۔
انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض اوقات خاتم النبیین پوچھا جاتا ہے MCQs میں کہ خاتم النبیین کون ہے، تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض اوقات آخری نبی پوچھا جاتا ہے۔ یہ شارٹ کویسچن اس طرح پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی اور رسول میں فرق، یہ بھی شارٹ کویسچن اور امپورٹنٹ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ رسول جو ہے، رسول صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہوتا ہے۔ رسول کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی ہے یا کوئی شریعت صحیفے کے ذریعے آتی ہے، اور اسی طرح جو نبی ہے، نبی صاحب کتاب یا صاحب شریعت نہیں ہوتا، اور نبی کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوتی، نہیں کتاب نازل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح رسول ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، اور نبی ایک وقت میں زیادہ ہو سکتے ہیں، اور رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، نبی ایک وقت میں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہر رسول جو ہے نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے رسول نہیں ہوتا۔ جو بھی نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا، لیکن ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوگا۔ رسول کے پاس 2 عہدے ہوتے ہیں، ایک نبی کا، دوسرا رسول کا، اور اسی طرح نبی کے پاس ایک عہدہ ہوتا ہے صرف نبی کا، رسول کا نہیں، صرف نبی کا ہوتا ہے۔ یہ رسول اور نبی میں 4 فرق ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن ہے جس کو آپ نے یاد کر رہے ہیں۔ جی آج کے ہمارے لیکچر میں رسالت کے متعلق شارٹ کویسچن تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہم انبیاء کی خصوصیات کر چکے ہیں، اور وہ بھی لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد اب آگے رسالت محمدی کی خصوصیات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔